نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے صبیان کا سایہ کیا ہے، صبیان کیوں ہوتا ہے، صبیان کس وجہ سے ہوتا ہے، اور صبیان کس عمر کے بچوں کو ہوتا ہے، اور صبیان کے مرض کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یعنی کہ صبیان کے متعلق بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے۔ رحمانی وظیفہ کے معزز ناظرین و سامعین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ کے فضل کرم سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیوں والی، راحت والی، چین والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی عطا کرے، کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صحت مند اولاد عطا کرے، بیماروں کو شفاء کلی عطا کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، صبیان یہ ایک سائے کا نام ہے جو اکثر بچوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ٹاپک پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اکثر مغرب کے آس پاس، مغرب سے 21 منٹ پہلے اور مغرب کے 21 منٹ بعد، ایک تو بچے کو درخت کے نیچے، ویران جگہ پر، اور گھر سے دور اور اپنی نگرانی کے بغیر ہرگز نہ چھوڑے۔ یہ وجوہات ہیں۔ یہ صبیان کا سایہ بچے پر ہوتا ہے، اور یہ کوئی نہیں کراتا، یہ خود ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اپنے بچوں کو، یعنی جنات اپنے بچوں کو آزادی دیتے ہیں۔ 41 سے 58 منٹ، کہیں کسی نے 60 منٹ بھی لکھا، کسی نے 62 منٹ بھی لکھا، 41 منٹ تک بھی ہے۔ تو اس گھنٹے میں اکثر بچے ہمارے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ 3-4 بجے آتا ہے، اور 3-4 بجے سو گیا، اور سونے کے بعد اٹھا اور اس کے بعد کھیلنا کودنا شروع کیا۔ تو ان اوقات میں ہمارے بچے اکثر گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ویران جگہوں پر بچوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی پارک ہے، اس میں درخت ہیں، اور ان اوقات میں شیاطین کے بچے بھی اپنے، بالکل وہ تو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، شریر ہیں، وہ تو اپنی شرارت کرتے ہیں۔ تو ایسے اوقات میں ہم اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی اس وقت میں نگرانی رکھیں۔ صبیان کا سایہ پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے ویران جگہوں پر جانے سے، درختوں کے نیچے، اس اوقات میں اور وقت کی بات نہیں کر رہا، یہی مغرب سے 21 منٹ پہلے اور مغرب سے 40 منٹ کے آس پاس کے وقت میں اگر کوئی بچہ ویران جگہ پر جائے، درخت کے نیچے جائے، اور اسی طرح قبرستان کے آس پاس جائے، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جو خوفناک سی جگہیں ہوتی ہیں، یہ ایک وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے بچوں پر کپڑے نہیں ڈالتے۔ آج کل فیشن بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بازو آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہاف بازو جن کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کو نکر اپنے چھوٹے بچوں کو پہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی صبیان کا سایہ بچوں پر پڑتا ہے، یعنی کہ بچوں والا سایہ بچوں پر آتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ روتا ہے، رات کو ڈرتا ہے، اور اسی طرح یعنی کہ اچانک ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں، زیادہ چھوٹے تو خالی روتے ہی ہیں، اور جو کچھ سمجھنے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں پنگے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اور تھوڑے سے زیادہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان پر اگر یہ سایہ ہو تو وہ بچے اکثر طور پر یعنی کہ روٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لے لیتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اسی طرح تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، کام کی بات کرو تو وہ بالکل اکھڑ سے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری علامات صبیان کی ہیں، اور یہ صبیان کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اور صبیان کی نشانی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل اور مفصل ایک وظیفہ بتائیں گے، کس طریقے سے
سے آپ اس کو بالکل اپنے بچے سے ختم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر یا جس بھی انسان سے آپ کوئی وظیفہ کوئی عمل لے رہے ہیں یا کسی کی ویڈیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا کسی کا کوئی کالم کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں، تو آپ خدا کے لیے شروع سے آخر تک اس کو پڑھیں، اس کے ہر پوائنٹ کو نوٹ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں، پھر مسائل حل ہونے کے بجائے خراب ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سبیان کا جو سایہ ہے یہ تقریباً چھوٹی عمر سے لے کر 11 سے 12 سال کے بچے پر ہوتا ہے، اور اس کی عمر جو ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، اس کی جو قوت ہے وہ چھوٹے بچے پر کم ہوتی ہے، تھوڑے سے چھوٹے بچے پر کم ہوتی ہے، تھوڑے سے بڑے بچے پر زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو 10 کے بعد 11-12 سال کی عمر ہے اس میں اکثر طور پر بچہ کل ذہن ہو جاتا ہے اور بچہ شریر ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، وہ بڑوں کی تمیز نہیں کرتا اور بالکل آباش ٹائپ لڑکے نہیں ہوتے، بالکل آوارہ، اس کی گیدرنگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں ہم سے سختیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ بچے کا قصور نہیں ہوتا، بچہ ایک مائنڈلی طور پہ ایک سحر کے ساتھ، ایک سائے کے ساتھ، ایک بیماری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسے معاملات میں ایک وظیفہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو کریں، اپنے بچے کے تصور میں کر سکتے ہیں کریں، بچہ سو رہا ہے اس پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جس طریقے سے بھی کرتے ہیں آپ کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو اچھی لگا کریں تو اس کو خدا کے لیے شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ اب بات کرتے ہیں وظیفے پر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں پہلے تلاوت کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ بہت زبردست آیت ہے، انشاءاللہ آپ کریں۔ آپ کے ضدی بچے، آپ کے نافرمان بچے، کن ذہن بچے، کمزور بچے، چڑچڑاپن والے بچے، ہر وقت رونے والے روٹھنے والے بچے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بچوں کو، پوری امت مسلمہ کے تمام نونہالوں کو دین کا داعی بنائے، اسلام کا مجاہد بنائے اور اسلام کا خادم بنائے، اور اللہ کا ہر حکم بجا لانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ آیت مبارکہ ہے، آپ اس کو بچے کے تصور میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر بچہ مدرسہ میں ہے، کسی سکول میں رہتا ہے، کالج میں ہے، سکول میں رہتا ہے یا آپ سے دور ہے، تو آپ نے اس کے تصور میں اس آیت کریمہ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 21 دن، کم سے کم 11 دن میں آپ کا بچے کا مسئلہ تمام کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر بچہ آپ کے پاس ہے تو یہی آیت آپ صبح و شام اس کے
کھانے پینے کی اشیاء پر دم کر کے اس کو دیں انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ آیت بڑی ہے، کچھ حضرات قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو آسانی کے لیے ایک اور عمل ہے، وہ میرا بہت ہی مجرب ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک پر 1 2 3 4 جتنے وظائف ہم دے سکیں آپ کو دیں انشاءاللہ۔ تو آپ سن لیجئے، یہ ہے اللہ کا نام ہے ایک یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کو آپ 1381 مرتبہ کسی کھٹی چیز پر، لیمن ہوتا ہے، اسی طرح املی ہوتی ہے، کسی کھٹی چیز پر دم کریں اور اپنے بچے کو صبیان سایہ والے بچے کو، جیسا کہ میں نے آپ کو علامات بتائی، بس یہ علامات جس میں ہوں آپ اس کو یہ کھلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی 11 دن، اور یہ زیادہ نہیں، صرف ہلکا سا چٹوانا ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ یا نور یا وکیل یا حفیظ، یا اللہ یا نور یا وکیل یا حفیظ، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی 11 دن کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن آپ عمل کریں انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آپ کو ایسے رزلٹ ملیں گے، آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو ابھی کر دیں، کیا ہوا ہے تو لائک آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں، نئے وظیفے میں، نئی بات چیت میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔